قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وقال قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ او کما قال وقولوا کلام آخرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ پورے نبیوں کا کہنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ہر ایک پیغمبر کی زبان پر یہی تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یوں فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہا اور پھر آخری کلام جس کا یہ ہو، تو میں اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ انسان جنتی ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، جس کا آخری وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ اگر کسی کے سامنے یوں بتایا جائے اور کوئی یوں کہے کہ بھئی کیونکہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو جنت میں جائے گا، یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ انگلش میں لکھ کر لگاؤ، تیلگو میں یا ہندی میں لکھ کر لگاؤ، تو ہر وہ آنے والا آدمی پڑھے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ملحد ہو۔ کیا یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے؟ چونکہ کافر اور مشرک کے تعلق سے یوں کہا فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گی جب تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، پڑھنا تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مگر ماننا بھی ہے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یقین کے ساتھ کہنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ جب ایمان میں داخل ہوگا، عمل نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے عمل کی سزا ملے گی، مگر ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں فرمایا، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ تو ایمان کا ہونا آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کہا چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کا اگر ہے تو اس ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی دوزخ سے نجات ہوگی یا چھٹکارا ملے گا۔ ظاہر بات ہے، ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان کا یہ جو ہے بدلہ اور یہ اس کا صلہ ہے، تو پورے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس پر ذرا سوچنے کی بات ہے۔ پھر یوں فرمایا، ایمان کے 70 بعض جگہ 77 لکھا ہے، ایمان کے 70 یا 77 درجے ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
زبان سے پڑھنا بھی ہے اور دل سے مان کر عمل کرنا بھی ہے۔ اور سب سے آخر درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو، جیسا کانٹا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، لوگ جو چلتے راستے میں ان جگہوں سے اس چیز کا ہٹانا ہے۔ اب 77 جو ہے درمیان میں آ گئے، تو کہا ایمان کے جہاں اتنے درجات ہیں، ایک چیز ہے معمولی، اسے ہم کہیں گے امانت داری یا دیانت داری۔ اگر کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھے، مثلا کوئی آدمی ہمارے پاس پین رکھ دیا اور یوں کہا کہ بھائی میں 1-2 روز کے بعد یہ لوں گا، تو اب 2 روز کے بعد میں اس کو پین دے دینا پڑے گا اگر انہیں مانگا تو اس کو اگر دے دیں گے تو یہ امانت داری ہے۔ اگر وہ تم بجائے بغیر بولے کہ اگر اس پین سے لکھنے لگیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی آپ کے پاس پیسے رکھے، مثلا 100 کی نوٹ رکھ دیا، بولے کہ بھائی میں 8 روز کے بعد آپ سے لوں گا، یہ پیسے رکھو آپ، تو وہ پیسے اس کو باندھ کر بھی نہیں ویسے ہی رکھنا، انہیں جب پوچھیں گا تو اس کو حوالے کر دینا۔ اگر تم بولے کہ بھائی 100 روپے تو دیا ہی نہیں، اس کو خرچ کریں گے، جب مانگے گا دیں گے، تو یہ خیانت ہوگی۔ اس کا پیسہ اس کو نہیں دیا، دوسرا پیسہ دیا۔ تو کہا جو آدمی امانت میں خیانت کرے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ چنانچہ اسلام کے اندر سختی کے ساتھ شریعت پر اور پھر احکام خدا پر، نبی کے سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ چونکہ اگر آدمی ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو ایمان تذبذب میں رہے گا، ایمان اس کا ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ایمان کب آیا کب گیا، ختم ہو جاتا۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کرتا رہا۔ بمبئی میں ایک برہمن، چونکہ برہمنوں کے اندر ایک بیماری ہے، زمانے سے وہ لوگ ہیں یہ الٹے سیدھے کام وہی لوگ کرتے ہیں۔ شادیوں میں جو بھی پیسہ وغیرہ لینا دینا کرتے اکثر وہیں سے شروع ہوا، ان ہندوؤں میں سے برہمنوں میں سے شروع ہوا۔ تو وہ سونا تول کر لیتے ہیں کلوؤں کے اعتبار سے، 1.25 کلو آدھا کلو ایسا لیتے ہیں۔ تو اب اس کے 2 بچیاں تھے، نوکری کرتا تھا وہ، نوکری کرتا تھا، صبح اٹھ کے پیدل جاتا تھا، اس کے پاس کوئی سواری وغیرہ نہیں تھی، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ جاتا، نوکری کرتا، واپس آتا، جاتے ہوئے بھی سوچتے ہوئے جاتا تھا، آتے ہوئے سوچتے ہوئے آتا تھا، چھوٹی نوکری ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لانا؟ شادیوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارا جب مدرسہ یہ بنا، پہلی مرتبہ ہم مدرسے میں آئے، یہاں ایک ہندو عورت رہتی تھی یہی محلے میں، اس کا شوہر کا انتقال ہوا، مگر بہت بڑی پڑھی لکھی عورت تھی وہ۔ اس کی ایک بیٹی، ایسا تو ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن ایک بیٹی تھی، وہ میرے کو پہچانتی تھی۔ وہ مدینہ مسجد کے قریب میں رہتی تھی، ادھر سے میں ادھر آیا تو وہ لوگ بھی ادھر آ گئے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو لے کر آتی تھی، کہتی تھی کہ مول صاحب ہماری بچی کے شادی جو ہے نہیں ہو رہی ہے، کچھ ایسی جو ہے تعویذ دے دو کہ شادی ہو جائے۔ اور ابھی ٹھیک ہے شادی میں، تو کہا جو ہمارا انہیں بڑا داماد ہے بہنوئی اس کا، وہ اس زمانے میں 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا،
10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. تو انہیں بتاتی تھی کہ مول صاحب دیکھو اس زمانے میں کون کس کا ہوگا نہیں معلوم، ہمارے بادامات کے دل میں کیا بات آ گئی، دے رہا ہے وہ، لیکن کیا کرنا، رشتہ اگر آ جائے تو ہم دعا کرنے کا جو ہے معاملہ سوچے ہیں. اب ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں، میں ایک بوڑھی آدمی عورت ہوں، اور یہ بچی کی عمر زیادہ ہوتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بچی کا معاملہ بال سفید ہونے لگے اور وہ بچی کے دماغ پہ اثر ہو گیا. کافی جو ہے عمر ہونے کے بعد شاید وہ بوڑھی مر گئی، ابھی تو نہیں دکھ رہی ہے، وہ بچی بھی نہیں دکھ رہی ہے. تو یہ جو ہے ان لوگوں کے پاس بیماری ہے، پیسے دیے تو شادی ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. تو وہ آدمی جو برہمن تھا وہ سوچتے ہوئے جاتا تھا کہ شادی کیسا ہوگی بچیوں کی. تو اتفاق سے ایک چھوٹا سا بیگ نیچے گرا ہوا ملا، اسے اٹھایا. بمن ہو ذرا ظاہری اعتبار سے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ، فوراً کھولا تو اس میں نوٹا تھے، پیسے تھے. ان بولا او ہو میرے قسمت جاگ گئے، میرے قسمت کھل گئے، اب بچیوں کی شادی آرام سے ہو سکتی ہے. لاکھوں روپے ہے اس میں. پھر اس کو بند کر لیا، اپنے بیگ میں رکھ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی آ کر پھر پہچان کر وہ لے کر نہ جائے، کیونکہ ہوشیار قوم ہے نہیں. اپنے بیگ میں رکھ کر بغل میں رکھ کے گھر کو واپس پلٹ رہا ہے، نوکری کو نہیں جا رہا. پیچھے سے ایک آدمی آ کر ہاتھ رکھا کندھے پر، ارے بھائی کیا بات ہے، نوکری کو جانے کے بجائے گھر کو واپس جا رہا ہے. تو پلٹ کے دیکھ کر کہا ارے بھائی تیرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا تو بولا نا طبیعت ٹھیک نہیں. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں، میرے سائیکل موٹر پہ بیٹھ جا، میں فوراً گھر پہ چھوڑ کر آتا ہوں. سائیکل موٹر پہ بٹھا لیا اور گھر پہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. تو راستے میں انہیں سوچتے ہوئے جا رہا ہے، اتنے کلو اتنا جو ہے سونا اتنے تولے لوں گا، دونوں بچیوں کا جو ہے معاملہ کروں گا، ایسا کھانا بناؤں گا، اتنے مہمانوں کو بلاؤں گا، ایسے کپڑے سلوں گا. بہرحال وہ بیچارہ سوچتا ہوا جا رہا ہے، پیسے ہے نا، سوچتا ہوا جا رہا ہے. بغل میں چونکہ وہ بیگ ہے، سوچتا ہوا جا رہا ہے. گھر آ گیا. اب وہ بیچارہ بولا کہ بھئی تیرا گھر آ گیا، تو انہیں اتر گیا. وہ سائیکل موٹر چلے گیا، انہیں گھر کو گیا، دروازے کو مارا، ہاتھ مارا. تو اندر سے بیوی بولی کون؟ کہا کہ بھائی میں ہوں. بھائی کیا بات ہے، نوکری کو جانے کے بجائے واپس آ گئے؟ ارے ہولی میرے بغل میں نہیں دیکھتی کیا ہے، میرے بغل میں دیکھ. ان بولی بھائی بغل میں کیا بھی نہیں ہے تمہارے. جب انہیں دیکھا وہ بیگ کب گر گیا کہ کیا ہے بغل میں سے، جو سوچتے ہوئے آ رہا تھا وہ گر گیا. اب حقیقت میں مزاج خراب ہو گیا اس کا، ہیبت ہونا شروع ہو گئی. ارے میں کتنا سوچا تھا، کیا کیا سوچا تھا، سب معاملہ ختم ہو گیا. اندر گھر میں گیا، بولا بیوی کو ذرا پلنگ پہ ذرا کچھ تو بچھا، اب سو جاتا ہوں. اوڑھ لے کے سو گیا. دروازہ بند کر، دروازہ بند کر. ہیبتی کنڈے ہوتے ہیں بیٹے یہ. ہمارے گاؤں میں ایک برہمن تھا، برہمن، اس کا بیٹا میرا کلاس میٹ ہے. ہمارے خانصاد سے تھوڑا اس کا چل گیا معاملہ، کچھ کھیتوں میں تو پٹواری تھا وہ. تو ہمارے خان صاحب آئے، کہا پٹواری صاحب اگر ہمارا
معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو تمہارا بتاؤں گا، اور ذرا جھٹکے سے، جیسا ہی انہوں جھٹکے سے بولے اس کا پائخانہ نکل گیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے پاس۔ لمبا جیسا آدمی تھا، خان صاحب ڈرائے تو پائخانہ نکل گیا۔ اتنے بہادر ہوتے ہیں لوگوں کو، کسی چیز کے اندر وہ مجرم پایا گیا تو عدالت میں کیس، اس زمانے میں تانڈور سے نکل کر عدالت، یہاں تو چھوٹی عدالت تھی، حیدرآباد میں بڑی عدالت، وہاں تو اس کی گواہی کو ہمارے دادا گئے، چونکہ پڑوس میں تھا، ہمارے گھر قریب ہے، تو ہمارے دادا کو بولا صاحب میں تو کیسا آدمی ہوں آپ کو معلوم ہے، آپ کی گواہی معتبر ہوگی آپ اگر گواہی دے تو۔ ہمارے دادا بولے ٹھیک ہے دوں گا، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے، تو گئے۔ اب ہمارے دادا کو بلایا جج، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نظام کا جج تھا، نظام کا، حکومت نظام کی تھی، تو جج بولا کیا نام ہے آپ کا؟ تو اپنا نام بتائے، کہا کیا کام کرتے ہو؟ مستاجر، تمہارے ہند، ذرا اردو پڑھے لکھے تھے، تو وہ جج کہنے لگا تمہاری ہند کیا چیز ہے؟ مستاجر تو سمجھ میں آ گیا، تمہاری ہند کیا چیز ہے؟ تمہاری ہند بولتے ہیں املی کو، املی کا آم کا بیپاری ہوں۔ چونکہ جج وہ انگریزی ذہن کا تھا، اور ہوتا بھی ہے وہ لوگ، کہا کہ اتنے بڑے مستاجر ہو، بیپاری ہو، نہ سر پہ شملہ ہے، نہ ہاتھ میں لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ صاحب عدالت کی احتراماً عزت کے لیے چپل اور شملہ باہر رکھ کر آیا ہوں۔ جج اپنے آدمی کو جا کو دیکھو جی صحیح ہے کیا، وہ تھے برابر تھے، تو لے کر آئے، کہا کہ اچھا عدالت کا احترام آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں سر۔ تو جس وقت میں اس آدمی کو بلایا گیا، یعنی برہمن کو، کٹگرے میں ٹھہرتے کانپنا شروع کر دیا، یعنی بول نہیں سکا، آواز میں کپ کپی، جسم میں تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ تو وکیل بولا کہ بھئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو گواہ ہے نا وہ آدمی بہت مضبوط آدمی ہے، آپ کی جو ہے کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں جو ہے ہوگی، آپ بری ہو جائے گی، مگر آپ ذرا اچھا ٹھہرو تو صحیح۔ نہیں صاحب میں کچھ بات نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نکل گیا، بات نہیں کراؤ۔ تو اصل بولنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اتنی ڈرپک قوم جب پلنگ پہ سو گئی تو کوئی دروازہ مارا، اب سوتے سوتے بول رہا ہے، بیوی کو بول رہا ہے ارے پولیس آیا کیا، دیکھو پولیس والا آیا کیا، پولیس والا آیا کیا۔ اب وہ بیوی بھی اس کی، وہ بھی اسی ڈرپک سان میں سے دیکھ رہی ہے، اب سان میں سے دیکھے تو وہ پولیس والا تو تھا نہیں، ایک چھوٹی سی تھی تیبن جو گھٹنوں کے نیچے تک بندھی ہوئی تھی، جسم پہ ایک جو ہے بنین وہ بھی پھٹی پرانی تھی، سر پہ ایک چھوٹی سی ٹوپی، اور آیا اور ہاتھ میں بیاگ لے کر آیا وہ اس کا، آ کر دیکھیے او ہو ارے تمہارا بیاگ ہے جی اس کے ہاتھ میں، تمہارا بیاگ ہے۔
فوراً پلنگ پہ سے اٹھ کے ایک دم نیچے کود کے دروازہ کھولا، فوراً اپنا بیگ اس کے ہاتھ میں سے لے لیا، کہا کہ بھائی یہ بیگ کہاں ملا؟ کہا بھائی راستے میں ملا، میں اس کے اوپر پتہ دیکھا تمہارا ہے اسی لیے لے کر آیا، یہ لو تمہارا بیگ۔ وہ بیگ لیا، اندر گیا گھر میں، جا کے کھول کے دیکھا، جیسے کہ ویسے پورے نوٹاں موجود۔ اس زمانے میں 100 کے نوٹاں تھے۔ فوراً 1-2 نوٹ نکالا اس میں سے۔ 100 روپے بولے تو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمارے بچپن میں ایک بہت بڑا باغ لیتے، ہمارے والد دادا آم کا باغ لیتے تھے، کیریوں کا، جس میں قریب 100 کے قریب درخت تھے۔ 500 روپے میں لیتے تھے، چونکہ وہ چلر آتے تھے، روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپے کو 100 آم بکتے تھے اس زمانے میں۔ وہ لوگ وہاں لے کر آتے، آم لے کر جاتے، تو وہ پورے پیسے جمع کرتے تھے۔ وہ چلر اتنے پیسے ہوتے تھے، سب گنتے تھے، 10 پیسے، 5 پیسے، 2 پیسے، 1 پیسہ۔ میں بھی گنتا تھا، چھوٹا تھا میں، تو ہماری والدہ بولتے تھے تو نکو، تیرے گننے نہیں آتا، ہٹ بازو ہٹ۔ 1 روپیہ جمع کر کے بازو رکھتے تھے۔ اس طریقے سے 500 روپے کی پوٹلی بنا کے رکھ کر بولتے تھے یہ باغ کا جو ہے قیمت کا معاملہ طے ہو گیا، اب جو بچے گا وہ ہمارا۔ اب اس میں آم بھی کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، 150، 200، 300، کبھی کبھی 500 بھی بچ جاتے تھے۔ تو کہا کہ الحمدللہ آدھے کو آدھا فائدہ ہوا، ہمارے دادا بولتے تھے یہ بات۔ تو اس زمانے میں اتنی مہنگائی، تو 200 روپے نکال کے لایا انہیں، لے کر آ کے اس کو وہ رکشے والے کا کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے بولا عبدالرحیم۔ عبدالرحیم بولا، عبدالرحیم، اچھا مسلمان ہو تم؟ جی ہاں، داڑھی بھی تھی عبدالرحیم صاحب کو۔ اور پھر بولا کہ بھئی کیا کام کرتے ہو؟ صاحب رکشہ چلاتا ہوں۔ روزانہ کیا ملتے ہیں؟ آپ 2، 3، 4، 5 روپے مل جاتے ہیں ہمارے۔ آگے کوئی بات نہیں، یہ جو پیسے دے رہا ہوں میں، آج جاؤ اچھا پکا لے کے کھاؤ، اور اس پیسے میں کپڑے بھی لا لو، بچوں کو بھی سلا لو، تم بھی سلا لو، عید مناؤ۔ تو عبدالرحیم صاحب بولے یہ کیا ہے؟ یہ کہا میں اپنی طرف سے تمہارے کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے بولا صاحب میں بیگ کھول کر دیکھ لیا، بیگ کھول کر دیکھ لیا، اگر پورے پیسے میں لیتا تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، مگر ہمارا جو ہے مذہب بولتا ہے، ہمارا اسلام بولتا ہے کہ جس کسی کی چیز کہیں پر پڑی ہوئی ملی ہوئے، اگر ہاتھ لگائے اٹھائے تو اس تک پہنچانا ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو گنہگار ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اپنے مذہب کا پابند ہوں، یہ چیز، یہ بیگ تمہارے تک لایا۔ اب وہ سن کر خاموش بیٹھا، انہیں اندر بیوی کنے گیا، جا کر بولا دیکھو ایک معمولی آدمی جو روزانہ 4-5 روپے کماتا ہے اور یہ 200 روپے کو ٹھکرا رہا ہے، اور پھر وہ بھی بول رہا ہے کہ پورے پیسے کھول کر دیکھ لیا تھا میں، اگر پورے پیسے اندر کرتا تو تم کیا کر سکتے تھے، لیکن میں مذہب کا پابند ہوں۔ دیکھو اس کو اللہ میاں کا کتنا ڈر ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے کو کوئی ڈر نہیں، اور یہ بیگ ہمارا تھوڑا ہی ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ کیوں نہ ایسے آدمی کے مذہب کو قبول کرنا چاہیے۔ چونکہ ہوشیار تھا آدمی، برہمن بہت ذہین ہوتے ہیں،
آپس میں بیوی شوہر بات کر کے بولے ہو نہ ہو یہ آدمی ایماندار ہے، اس کا مذہب بھی اچھا ہے، یعنی مسلمان، ہم بھی مسلمان بن جانا چاہیے۔ آ کر عبدالرحیم صاحب سے بولے رحیم صاحب تمہاری اس بات کو سن کر ہم کو بڑی خوشی ہوئی، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کیا ہے، کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لینا، مسلمان بن جانا۔ چلو کلمہ پڑھ لی، مسلمان بن گئے۔ تو عبدالرحیم صاحب میرا نام کیا رکھیں گے؟ بولے عبدالکریم۔ عبدالکریم رکھے ان کا نام، وہ برہمن صاحب کا نام۔ اب جہاں انہوں اپنا نام کریم صاحب رکھے تو ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی یہ میرا بیاگ تو نہیں ہے، میں تو ماشاءاللہ پیسے والا، یعنی نوکری والا، میرے کو اللہ میاں دے رہا ہے، تو یہ جس کا ہے، چونکہ اب میں مذہب اسلام میں داخل ہوا ہوں تو میرے کو ضروری ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ امانت داری سے کس کا بیاگ ہے اس کو پہنچا دینا۔ وہ پتہ لکھا ہوا تھا بیاگ پر، کسی ایک فیکٹری کا مینیجر تھا انہیں، وہ سیدھا لے کر گئے، وہ فیکٹری کے چمبر میں بیٹھا ہوا تھا، کھٹکا مارے، انہیں چمبر کھولا، فوراً بلایا، کون ہے بھائی؟ تو کہا میں عبدالکریم ہوں۔ پیچھے سے اوپر تک دیکھا انہیں، چہرے سے معلوم ہوتا مسلمان اور غیر مسلم جب ہی پہچانا جاتا۔ آج اتفاق سے پاپا نے خون کا ٹیسٹ کرنے کے لیے میں فون کرا تھا، اب انہیں تیلگو میں بات کر کے بولا ٹھیک ہے صاحب ہم لوگ آتے ہیں۔ میں بولا بھائی کب تک آتے ہیں بھائی؟ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، ہمارا بچہ آ رہا ہے، ہمارا بچہ۔ اب وہ بچہ آیا، اب وہ فون پہ بول رہا انہیں کدھر رہتے تم، کہاں رہتے تم، بہرحال سب پتہ بولنے کے بعد میں آیا۔ چہرہ دیکھتے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اس کے اندر تو پامپلیٹ میں جو ہے وہ تیلگو لکھا ہوا ہے، پامپلیٹ بھی میرے جیب میں ہے، یہ پامپلیٹ ہے، پورا تیلگو ہے اس کے اندر۔ چہرہ دیکھتے میں بولا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا متکبر۔ ارے میں بولا تو مسلمان ہے؟ جی ہاں صاحب، چہرے سے جب بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ جو مینیجر تھا دیکھ کر بولا چہرے سے تو مسلمان نظر نہیں آتا تو اپنے آپ کو عبدالکریم بول رہا ہے، چہرے سے مسلمان نظر نہیں آتا؟ تو انہوں نے بولا بھائی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ، میں اصل میں برہمن ہوں، لیکن میں کیوں مسلمان ہوا وہ پورا سنایا انہیں۔ تو انہیں جو مینیجر تھا انہیں بولا واقعی اسلام کے اندر کتنی جو ہے دیانت داری ہے، امانت داری ہے۔ میں اب تک کا جو ہے کتابوں میں پڑھتا تھا اسلام 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 بول کر، لیکن آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کتابوں میں نہیں ہے، آدمیوں کے زندگیوں میں بھی ہے۔ اس کو ایسا ہے نقوش میں نہیں ہے، نفوس میں ہے۔ تو انہوں نے بولا مینیجر میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ مینیجر بھی مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد میں چونکہ اللہ میاں وہ بہت بڑا آدمی بنایا تھا، اس کو فیکٹری کا ایک مالک تھا انہیں، جب باہر نکلا پکچر ہال میں دیکھا تو لائن میں لگے زیادہ مسلمان پکچر کی ٹکٹ خریدنے۔ انہوں نے بولا ایک مسلمان وہ بھی ہے جو امانت داری کے ساتھ میں راستے میں پڑا ہوا بیاگ لے کر آ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، ایک مسلمان وہ بھی ہے جو لائن میں ٹھہر کر سینما کی ٹکٹ خریدتا ہے۔ تو یہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان؟ اب تھوڑا آگے گیا تو بیر اور برینڈی بک رہی ہے، تو وہاں بھی لائن میں رہے مسلمان لگے ہوئے۔ ایک جگہ گیا جھگڑا ہو رہا ہے،
آپس میں، اور دونوں بھی جھگڑنے والے مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان جب ذرا زیادہ جذبے میں آتا ہے تو پھر انہیں سنتا نہیں ہونا، پہلے مارنا پھر بعد میں مرنا وہ الگ بات ہے، لڑ رہے تو اب انہیں سب پورا دیکھتے ہوئے آیا تو بولا کہ بھئی وہ بھی ایک مسلمان یہ بھی مسلمان، آخر مسلمان کون؟ ان بولا کہ بھئی میرے کو وہ مسلمان پسند ہے، یہ مسلمانہ پسند نہیں ہے، اور زیادہ اسلام زیادہ مسلمانہ تو یہ ہے جو جھگڑا کر رہے ہیں، زیادہ مسلمانہ تو یہ ہے جو لائن میں ٹھہرے ہوئے سنیما کی ٹکٹ خریدنے کے واسطے، زیادہ جو ہے مسلمان وہ ہے جو شراب خانے کے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہا ایسے مسلمان جب زیادہ ہیں تو ایسا اسلام کی ضرورت نہیں، پھر سے وہ کنورٹ ہو گیا۔ تو اصل بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دیانت داری، ایمان کا کیا ہے، یہ ایک جز ہے، پورا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 77 درجے ہے، اس میں سے ایک ہے ایمان کا دیانت داری۔ ایک دیانت داری پر اگر کوئی عمل کر لیا تو کہا لاکھوں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو پورا ایمان اگر آ گیا تو پوری دنیا کا انسان مسلمان بنتا ہے، بشرطے کہ صحیح ایمان ہو ہمارا۔ اسی لیے فرمایا ایسے ایمان پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کرے گا اور اس پر مرے گا تو اس پہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ کریں گے ایسا؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحم کما ربیانی صغیرا۔ ربنا رب المقیم الصلاة وذریت ربنا وتقبل دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلو